بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں ایک دعا آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کام کا انتظار ہوتا یا کوئی معاملہ پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت میں یہ دعا اہتمام سے پڑھتے تھے۔ میں نے مومن کے ہتھیار میں صبح شام کی دعاؤں میں اس دعا کو بہت اہتمام سے لکھا ہے کہ اے اللہ تو مجھے اچانک کا خیر دے اور اچانک کے شر سے تو میری حفاظت فرما۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے کہ اللہم انی اسألک من فجاءۃ الخیر واعوذ بک من فجاءۃ الشر۔ اچانک کا خیر مجھے عطا فرما، مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں کیا کروں، لیکن اچانک مجھے کوئی بھلائی مل جائے، یا اچانک کوئی حادثہ ہونے والا ہے، کوئی برائی آنے والی ہے، تو اللہ تو مجھے میری اس سے حفاظت فرما۔ تو یہ اچانک کا خیر اور اچانک کا شر یہ کسے کہتے ہیں، یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ دعا تو میں نے لکھ دی اپنی کتابوں میں، لوگ پڑھ بھی رہے ہیں، لیکن چونکہ کسی کتاب میں اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ اس کی تفصیلیں لکھیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانتے تھے، حدیث ہے، حدیث کا حوالہ ڈال دیا۔ اچانک کا خیر یہ ہے کہ آدمی کو کبھی اچانک کی کوئی اچھی جگہ مل گئی، جا رہا ہے، کسی نے کہا بھائی یہ جگہ آپ کے بہت اچھے کام کی، آپ نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ جگہ مجھے ملے گی، اللہ نے انتظام کیا اور جگہ آپ کی ہو گئی۔ اچھی بیوی اللہ نے دلا دی، اچھا شوہر مل گیا، اچھا پڑوسی مل گیا، اچھا کاروبار مل گیا، اچھا پڑھانے والا مل گیا، اس کو اچانک کا خیر کہتے ہیں۔ اس پر میں ایک قصے تو بہت ہیں حدیثوں میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پر جو سب سے بڑا حادثہ آیا ہے ان کی زندگی میں، کہ ایک ہی ہفتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں دو بڑے بڑے حادثے ہوئے مکی زندگی میں۔ ایک تو ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اسی ہفتے میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب گھر کا سارا باہر کا کام سنبھالتے تھے، اور حضرت خدیجہ جو ہے اپنے گھر کا کام سنبھالتی تھی۔ بچیاں پیدا ہو چکی تھی، بچیاں کچھ بڑی بھی ہو گئی تھی، اور اچانک جو ہے خدیجہ کا انتقال ہو گیا، اور پھر ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت علی جو ہے مسلمان تھے، ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، 2 مسلمان تھے، 2 مشرک تھے۔ حضرت علی اور حضرت جعفر یہ جو ہے یہ مسلمان تھے، جعفر ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب۔ تو حضرت علی نے آ کر حضور سے کہا کہ حضرت میں کیا کروں، باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، جاؤ دفن کرو، آ کر غسل کر لینا۔ یہ حضور نے کہا کپڑے وغیرہ دھو لینا، غسل کر لینا۔ لیکن باپ ہے، مشرکین مکہ جو ہے وہ دفن کرتے تھے، جلاتے نہیں تھے۔ ہمارے جیسے جلانے کا ہے نا، وہاں جلانے کا نہیں ہوتا تھا، وہ لوگ دفن کرتے تھے۔ اسی لیے ہماری مسجد نبوی جو ہے یہاں مشرکین کا قبرستان تھا، بخاری مسلم میں آتا ہے۔ حضور نے قبرستان پاٹا، پھر جو ہے وہ سہل سہیل کی جگہ لی اور جگہ لے کر مسجد بنائی۔ اس کے قصے ہیں، کیا ہوا، کس طریقے سے پاٹا، مشرکین نے انکار کیوں نہیں کیا، وہ تو لمبی تفصیل ہے۔ میں تو اچانک کا خیر اس پر میں بات سمجھا رہا ہوں۔ اب جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین رہتے تھے، بہت فکر میں۔ کیوں کہ گھر کا کام بھی سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے، یہ خادم کتنا کرے گا؟ خادم جو ہوگا وہ تو باہر پانی لے آؤ، پانی لے آئے گا، بجرا کپڑے فلاں جگہ دے دو، اتنا کرے۔ لیکن گھر میں تو بچیاں بھی ہیں، تو آپ خود جو ہے پانی کا اہتمام کرتے، پکانے کا اہتمام کرتے،
گھر کا کام اور باہر کے جو کام ہوتے ہیں دعوت کے کام کے علاوہ وہ کام بھی آپ کو کرنے ہیں. یہ سبزی لانی ہے، بچی کو لے کر جاتے چلو یہ سبزی لے آتے ہیں. کھجوریں لانی ہے، کسی بچی کو لے لیا اور لے کے چلے گئے. یہ کام ابو طالب سنبھالتے تھے. یہ حالات ہے. حق کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے. بیٹھے ہوئے تھے، بچیاں بیٹھی ہوئی تھی. اچانک کا خیر سمجھا رہا ہوں آپ کو. اتنے میں حضرت خولہ آئی. یہ حضرت خولہ مکہ مکرمہ میں جگ ممانی تھی. آپ نے سنا ہوگا دیہات میں جگ بھائی، سارے کے سارے بھائی کہتے ہیں. جگ چچا، جگ دادا، جگ ماموں. ہمارے یہاں نظام الدین میں مولانا اظہار صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کو سارے ماموں کہتے تھے. ماموں اظہار. ہم بھی کہتے تھے ماموں اظہار، حالانکہ ہمارے ماموں نہیں تھے وہ. ماموں اظہار سب جگہ. بھائی ماموں اظہار آئے تو یہ حضرت خولہ یہی تھی، جگ ممانی. مکہ مکرمہ والے سب ممانی. بڑی عمر کی تھی. ان کے حدیث میں بہت قصے آتے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ کو آ کر کہا کہ حضرت ابو طالب بھی چلے گئے، خدیجہ بھی چلی گئی، اب آپ اکیلے گھر میں ہیں، بچیاں ہیں. اچھا بچیوں کے سامنے بات ہو رہی ہے کہ تنہائی میں بات نہیں ہو رہی. جیسے گھر میں بیٹھتے ہیں لوگ آتے ہیں بات کرتے ہیں. تو خولہ نے آ کر کہا کہ حضرت اگر آپ کہیں تو میں آپ کے لیے مکہ مکرمہ میں کوئی عورت ڈھونڈوں جس سے آپ نکاح کر لیں تاکہ آپ کے ساتھ گھریلو زندگی جو ہے وہ چلتی رہے. اب پہلے تو خاموش رہے، بچیوں کی طرف دیکھتے رہے. بچیاں ابا کی طرف دیکھتی رہیں. پھر آپ نے کہا کہ ہاں ڈھونڈو. یہ جملہ کہا اردو سلام، ہاں ڈھونڈو. تو پھر حضرت خولہ نے کہا کہ حضرت کواری ڈھونڈوں کیا سیبہ ڈھونڈوں؟ تو آپ پھر خاموش رہے. آپ نے کہا دونوں ڈھونڈو. یہ جملہ کہا دونوں ڈھونڈو. اور ایک جملہ یہ فرمایا کہ یہ کام تو عورتوں کا ہی ہوا کرتا ہے، لڑکیاں ڈھونڈنا کرنا، اس لیے ہمارے ماحول میں بھی عورتیں ہی ڈھونڈتی ہیں. یہ جملہ آپ نے اس وقت فرمایا تھا. یہ کام تو بھائی عورتوں کا ہی ہوا. حضرت خولہ کہتی ہے میں باہر نکلی، سامنے حضرت سودا کھڑی تھی. اتفاقا حضرت سودا کو پہچانتی تھی یہ، لیکن وہ معلوم نہیں تھا کہ یہ حضور کے پاس گئی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا تذکرہ کر رہی ہے. کچھ نہیں، اچانک کا خیر. یہ سودا کے لیے اچانک کا خیر تھا. وہ کھڑی ہوئی تھی تو خولہ نے کہا مبارک مبارک. حضرت سودا سے کہہ مبارک تبشرک یا سودا، خوشخبری دے رہی ہوں. اب حضرت سودا کو تو معلوم ہی نہیں ہے. حضرت سودا کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ابھی کس چیز کو مبارکبادی دے رہی. یوں کہا کہ میرے دل میں یہ بات آئی ہے کہ ابھی تم بیوہ ہو چکی ہو تو میں چاہتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارا نکاح ہو جائے. مسلمان ہو چکی تھی حضرت سودا. حضرت سودا ان کو بہت اچھا ماشاء اللہ. یہ اچانک کا خیر، اس کو کہتے ہیں اچانک کا خیر. بہت اچھا. لیکن باپ کا مسئلہ کیسے حل کریں گے؟ یا تو سودا خود کہہ دیں میرے والد زندہ ہیں اور میرے والد زندہ ہے، والد کو پوچھے بغیر جو ہے نکاح کرنا یہ مناسب نہیں ہے، تو ان کا کیسا مسئلہ حل کریں گے؟ تو حضرت خولہ نے کہا وہ میں ترتیباً حل لوں گی. سمجھدار عورت تھی حضرت خولہ. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر. یہ آیت حضرت خولہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے.
یہ خولا ہے. حضرت عمر اپنے خولا کو دیکھ کے بہت روتے تھے. حضرت عمر اپنے خولا کو دیکھ کے بہت روتے تھے. یہ حضرت خولا ہے. تو حضرت سودا نے کہا اب کیا کرو گی ترتیب؟ اچھا جہاں حضرت سودا کھڑی ہیں بالکل سامنے مکان تھا حضرت سودا کے والد کا, اور وہ جیسے دیہاتوں کے اندر باہر چارپائیاں ڈال کر لوگ بیٹھتے ہیں نا, حقے پیتے رہتے ہیں, کچھ پیتے رہتے ہیں, گاوے پیتے رہتے ہیں, سب جگہ کا ماحول الگ الگ ہوتا ہے. تو وہاں چارپائی پر ڈال کر بڑے میاں تھے وہ بیٹھے رہتے تھے سامنے, اور یہاں حضرت سودا اور حضرت خولا بات کر رہی ہے. تو حضرت سودا خود کہہ رہی ہے میرا ابا بیٹھے ہیں, تم جا کے بات کرو. اور میں یہاں کھڑی کھڑی دیکھ رہی ہوں, ان کے اشاروں سے میں سمجھ جاؤں گی کہ ہاں ہے یا نہ ہے. یہ حضرت سودا کہتی ہے تو ان کے اشاروں سے میں سمجھ جاؤں گی. چنانچہ حضرت خولا روانہ ہوئی. جب حضرت خولا روانہ ہوئی تو حضرت سودا نے کہا خولا 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 ایک بات سنو. حضرت خولا واپس آئی. ایک فطری شوق ہوتا ہے شادی کا, نکاح کا, تو کسی کو تو جو ہے چلتے چلتے خیر مل جاتی ہے, اور کوئی زندگی میں ڈھونڈتا ہے اور نہیں ملتی. یہ اچانک کا خیر ملا حضرت سودا کو رضی اللہ تعالیٰ. تو حضرت خولا نے کہا کیا کہتی؟ یہ کہا تم جاؤ نا تو ایک بات کا خیال رکھنا, میرے ابا کو سلام مت کرنا, اس لیے کہ مسلمانوں کے ان کے ابا مشرک تھے کہ میرے ابا جو ہے مسلمانوں کے سلام سے جو ہے نا بہت چڑھتے ہیں. یا مکہ والوں کو سلام کرنا زمانے جاہلیت کا, زمانے جاہلیت کا سلام تھا گڈ مارننگ, صباح الخیر. یہ جاہلیت کا سلام ہے جو یہودیوں سے اوپر سے چلا آ رہا ہے. آج مسلمانوں نے اسے اختیار کر لیا, گڈ مارننگ, گڈ ایوننگ. اسے علماء نے لکھا ہے تحیت اہل الجاہلیہ, جہالت آتی ہے اس سلام سے, گھروں میں بھی جہالت آتی ہے. یہ حضرت سودا نے کہا کہ جاہلیت کا سلام کرنا تو تیری بات سنیں گے, اور اگر تو نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا بھگا دیں گے تجھ کو. حضرت خولا نے کہا ٹھیک ہے. اب حضرت خولا جو ہے وہ گئی اور کہا گڈ مارننگ. ابا خوش ہو گئے, حضرت سودا کھڑی کھڑی دیکھ رہی ہیں. اچانک کا خیر اللہ دے رہا ہے حضرت سودا کو. تھی بڑی سمجھدار, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساتی بہت تھی. وہ ہنسانے مزاج میں ذرافت تھی, تو وہ ہنسانے میں حضور کے سارے غم دور ہو جاتے تھے. کبھی حضور خدیجہ کو یاد کرتے, ابو طالب کو یاد کرتے, تو ہنساتی تھی سارے بچیوں کو. یہ حضرت سودا. تو حضرت خولا جب وہاں گئی کہا گڈ مارننگ. ابا نے کہا ارے خولا خولا, معروف عورت تھی, سب لوگ جانتے تھے مکہ مکرمہ میں. مکہ مکرمہ کی چھوٹی سی بستی تھی. خولا بھی لاؤ اس کے لیے کھجورے لاؤ, پانی لاؤ, زمزم کا پانی ہوتا تھا. نے کہا کیسے آنا ہوا خولا, کیا بات ہے؟ یہ کہا خوشخبری لے کر آئی ہوں. اب بتاؤ کیا خوشخبری؟ نے کہا کہ سودا کا رشتہ لے کر آئی ہوں. حضرت سودا دور کھڑی کھڑی دیکھ رہی ہے. اچھا کون ہے مکہ میں؟ نے کہا محمد ابن عبداللہ. اللہ کے نبی نہیں کہا کیونکہ مسلمان تو ہے ہی نہیں ہے, اللہ کے نبی کہیں گے تو چھڑیں گے. نے کہا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب. ہاں خدیجہ کا انتقال ہو گیا ہے, ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے, اور ان کو ضرورت بھی ہے اور شریف بھی ہے. ہاں مجھے سمجھ میں تو آ گیا رشتہ, لیکن سودا سے پوچھ لو وہ بھی تیار ہیں کہ نہیں. تو حضرت خولا نے کہا میں پوچھ کے آئی ہوں. ابھی باتیں ہو رہی ہیں آپس میں. اتنے میں حضرت سودا کے بھائی تھے, وہ کمرے میں تھے, وہ مشرک تھے. مجھے لگا کیا باتیں ہو رہی ہیں. حضرت سودا کہتی تھی میرے باپ کی حد تک تو میں دور سے سمجھ گئی کہ معاملہ ٹھیک چل رہا ہے, لیکن میرا بھائی جو تھا وہ ایڑا ٹیڑھا تھا. ایڑا ٹیڑھا کا مطلب کیا, دماغ کا تھوڑا
تیز، گھر میں دھمال کرے، مشرک تھا، بعد میں مسلمان بنے۔ وہ آئے، ابا یہ ممانی کیا بات کر رہی ہے خولا؟ ان کا سودا کا رشتہ لائی ہے۔ کس کے ساتھ؟ کہا محمد ابن عبداللہ کے ساتھ۔ نہیں 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 نہیں، میں متفق نہیں ہوں، ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں۔ ارے ابو جہل کا بیٹا ہوتا، ابو لہب کا بیٹا ہوتا تو کوئی سمجھ میں بات آتی؟ یہ کہاں ان کے ساتھ تم کر رہے ہو؟ سارے کا سارا مکہ اس کا مخالف ہے۔ یہ حضرت سودا کہتی تھی کہ یہ اس نے آ کر جو ہے ٹانگ اڑائی ہے۔ حضرت سودا تو مسلمان تھی۔ اب اس نے اتنی دھمال کی کہ گھر میں سے برتن نکالے اور پھینک دیے، چارپائی نکالی اور پھینک دی، میں بالکل میری بہن کو وہاں جانے نہیں دوں گا، یہ ہے وہ ہے، دنیا بھر کی۔ حضرت سودا وہاں کھڑی کھڑی دعا کر رہی ہے۔ اچھا بیت اللہ بھی دکھائی دیتا تھا، کعبے کے قریب ہی مکانات تھے چھوٹے چھوٹے۔ حضرت سودا نے کہا کہ اللہ یہ اچانک کا خیر ہے، تم مجھے محروم مت کرنا۔ اب جب بہت دھمال ہونے لگی، باپ جو ہے ان کی آوازیں بھی اونچی ہوئی اور یہ بھائی کی بھی آواز اونچی ہوئی۔ حضرت خولا بھی سمجھانے لگی، ارے ایسا لڑکا تجھے کہاں ملے گا، ایسا آدمی کہاں ملے گا، تم تیری بہن کا اچھا سوچ، یہ وغیرہ وغیرہ۔ بالکل نہیں، اس نے تو کپڑے پھاڑنے شروع کر دیے۔ اور اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بھوک ہڑتال بھی کرتے تھے، بھوک ہڑتال کر دوں گا میں، بالکل کھانا نہیں کھاؤں گا۔ میری بہن مانی گئی۔ جیسے سعد ابن ابی وقاص جب مسلمان ہوئے تو ان کے والدہ نے بھوک ہڑتال کی، جب تک کہ اسلام نہیں چھوڑے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو حدیثوں میں آتا ہے کہ سعد ابن ابی وقاص جو ہے ان کا منہ کھول کر کھانا کھلاتے تھے اپنی ماں کو۔ اس پر یہ آیت سورہ قصص کی آیتیں نازل ہوئی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا والی آیت جو نازل ہوئی ہے، یہ سعد ابن ابی وقاص پر نازل ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنی ماں کو چھوڑا نہیں، ڈانٹا نہیں، ان کو منہ کھول کر کھانا کھلاتے۔ تو اس نے کہا میں بھوک ہڑتال کروں گا، میں بالکل میری بہن کو جانے نہیں دوں گا۔ حضرت سودا کہتی ہے کہ جب میں نے یہ ساری چیزیں دور سنی تو میں خود آ گئی۔ پھر کیا ہو رہا ہے گھر میں، یہ گھر میں کیا دھمال ہو رہی ہے کیا؟ تو حضرت خولا نے کہا بھی تیرا رشتہ لے کر میں آئی ہوں، تیرا ابا بھی راضی ہے، ماں بھی راضی ہے، لیکن یہ جو ہے بالکل راضی نہیں ہے، دھمال کر رہا ہے۔ اچھا یہ بات بھی ان کے وہ مسلمان ہوئے، جب مسلمان ہوئے تو بہت روتے تھے کہ میں نے حضور کے بارے میں ایسا کیوں سوچا۔ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے حضرت سودا کے بھائی۔ چنانچہ حدیثوں میں آتا ہے اچانک کا خیر، حضرت سودا نے کہا ابا میں تیار ہوں، یہ میرا بھائی کون ہوتا ہے؟ آپ تیار ہیں، میری ماں تیار ہے، یہ بھائی کون ہوتا ہے؟ تو ان کے والد نے کہا خولا نکاح کرا دو، محمد کے ساتھ نکاح کرا دو سودا کا۔ اس کو اچانک کا خیر کہتے ہیں۔ جو میں کہتا ہوں اچانک کا خیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ دعا مانگتے تھے۔ مومن کا ہتھیار میں آپ دیکھیے صبح شام کے دعاؤں میں نے اہتمام سے لکھا ہے اللہم انی اسألک من فجاءۃ الخیر واعوذ بک من فجاءۃ الشر، کہ اللہ تو مجھے اچانک کا خیر دے دے اور اچانک کے شر سے تو میری حفاظت فرما۔ یہ نبی کی رہبری ہے۔ اچھا نکاح ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش، حضرت سودا بھی خوش۔ اچھا ساری بچیوں کو حضرت سودا نے ایسا سنبھالا کہ خدیجہ کو پیار دے دیا۔ حضرت خدیجہ کے پیٹ سے اولاد تھی، حضرت سودا کے پیٹ سے تو اولاد تھی نہیں، لیکن انہوں نے اتنا پیار دیا کہ بچیاں جو ہے ماں کا غم بھولنے لگی۔ سلاتی کھلاتی پلاتی کپڑے دھوتی، جب بیٹھتے یعنی وہاں کھانے کے لیے تو ساتھ بیٹھتے جو ہے کبھی کوئی چٹکلے چھوڑ دیتی۔ حدیث میں آتا ہے ان کے مزاج میں ظرافت تھا، یہ ہنساتی بہت تھی حضرت سودا۔ حضرت خدیجہ ہنساتی نہیں تھی، وہ سنجیدہ تھی۔ مزاج کا فرق ہوتا ہے، سنجیدہ مزاج تھا حضرت خدیجہ کا، اور حضرت سودا کا بالکل الٹا، ہنسانا کرنا، کھانا پکاتے چٹکلا چھوڑ دیا تو فاطمہ ہنس پڑی، کبھی حضرت زینب ہنس پڑی، کبھی یہ برس پڑی، کبھی جو ہے کوئی قصہ کہہ دیا۔ تو کبھی وہ کھانے پر جب بیٹھتے
تو ایسی باتیں کہتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنستے ہنستے یوں کبھی کبھی منہ سے لقمہ بھی نکل جاتا. تو حضور ایک جملہ کہتے بھئی اس نے تو ہنسا ہنسا کر میرا غم دور کر دیا. جھوٹی کہانیاں نہیں کہ جھوٹی کہانیاں کہو یہ کہو، نبی کے سامنے تو چلتے نہیں ہے، لیکن کوئی ایسا چٹکلا چھوڑ دیا، کوئی ایسا چٹکلا تو بچیاں بھی خوش رہتی، گھر کا ماحول اچھا رہنے لگا. حضرت خولہ کبھی کبھی آتی دیکھنے کے لیے کہ بھئی کیسا چل رہا ہے، تو کبھی کبھی حضرت سودا سے پوچھتی کہ کیسا، یہ کہی میرے لیے اچانک کا خیر ہے. میں نے پتا نہیں کون ملتا مکہ مکرمہ میں، زندگی بھی گزارنی ہے، انہوں نے کہا کون ملتا مجھے، اللہ تجھے جزائے خیر دے خولا، اللہ تجھے جزائے خیر دے، اللہ نے تجھے ذریعہ بنایا. ایک مرتبہ اتفاق سے سب بیٹھے ہوئے تھے تو خولا آ گئی پھر سے، اچانک کا خیر یہ سمجھا. گاہے گاہے آتی تھی حضرت خولا، دیکھتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، سودا بیٹھی ہے. پردے کے احکامات تو آئے نہیں تھے اس وقت میں، اور ابھی تو بالکل ابتدائی دور چل رہا ہے مکہ مکرمہ کا، نبوت مل چکی ہے اور ابھی جو ہے حالات پر حالات ابھی چل رہے ہیں. لیکن چونکہ گھریلو چیزیں ہوتی ہیں تو خولا آ کر بیٹھتی، اتنے میں آ کر بیٹھی تو حضرت سودا نے کچھ چٹکلے چھوڑے، خولا بھی ہنسی. تو حضرت خولا نے ہنستے ہنستے کہا کہ حضرت ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی بیگم دی آپ کو، ماشاء اللہ یعنی ظریف الطبع ہے اور ماشاء اللہ بہت ہنسمکھ رہتی ہے. اب حسن قمطریرہ نہیں ہے کہ جب دیکھو تب منہ چڑا ہوا، جب دیکھو تب متقیہ بنی ہوئی، زیادہ تقویٰ بھی نہیں چلتا کہ برابر. آپ نے فرمایا ہاں. اب آپ بھی مڑ میں آ گئے، بھائی ایک محفل چل رہی تھی نا ہنسنے ہنسانے کی، آپ بھی مڑ میں آ گئے. تو آپ نے کہا ارے خولا، تیرا میرا وعدہ ہوا تھا کہ ایک کنواری ڈھونڈے گی اور ایک سیبہ ڈھونڈے گی، تو تو نے سیبہ تو ڈھونڈ لی، کنواری کا کیا ہوا؟ یہ حضور نے خود نے سوال کیا حضرت خولا سے، اور بیٹیوں کے سامنے کیا. بیٹیاں بھی تھیں اور حضرت سودا بھی تھی. اب یہاں جہاں حضور نے تذکرہ، جو پہلے بات تو حضرت خولا کی اور حضور کی ہوئی تھی نا، اس مجلس میں تو سودا تو تھی نہیں. تو حضور نے خود نے پوچھا بھائی تو نے مجھے کہا تھا کہ مکہ مکرمہ میں تمہارے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈوں، میں نے کہا ڈھونڈو. تو تو نے پوچھا تھا کنواری ڈھونڈوں سیبہ ڈھونڈوں، تو میں نے کہا دونوں ڈھونڈو. تو تیرے لیے بات ہوئی تھی تو ایک تو سیبہ سے تو نے میرا نکاح کرا دیا، کنواری کا کیا ہوا؟ اس پر آتا سودا تھوڑی سی سمٹ گئی. ارے یہ تو کوئی اور بات چل رہی ہے، آپ سمجھے؟ 100 کن جو ہے نا، کن کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاقو وغیرہ تیز کرتے ہیں یا کوئی لوہا وغیرہ تیز کرتے ہیں ڈالتے ہیں تو وہ چنگاریاں اڑتی ہیں. چنگاریاں، وہ چنگاریاں بڑی خطرناک ہوتی ہیں. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں ہمیشہ کہتے تھے کہ جب بھی کسی جگہ ہم جاویں سفروں میں اور کوئی ایسا چاقو تیز کر رہا ہو تو چنگاریاں اڑے یہ اڑے، ابا کہتے ہیں آنکھ بند کرو بیٹا، آنکھ بند کرو. اس کو دیکھنا بھی گناہ ہے. گناہ کا مطلب یعنی شرم گناہ نہیں ہے، یعنی بہت ڈینجر ہے. یہ اگر آنکھ میں ایک کن گر جائے تو یہ آنکھ خراب ہو جاتی ہے. اس لیے وہ کرنے والے بھی کچھ پہن کر کچھ کر کے وہ کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ایک دوسری بیوی آ جائے وہ 100 کن کے برابر ہے، اس لیے 100 کن کہتے ہیں. تو حضور نے پوچھ لیا سب کے سامنے. جب پوچھا تو بچیاں جو تھیں وہ تو حضور کی طرف دیکھتے، بچیاں بھی بڑی ہو گئی تھیں. اور حضرت سودا تو نکاح میں تھی. اور خولا سے حضور نے پوچھا، حضرت خولا نے کہا کہ حضرت وہ بھی میں نے انتظام کر لیا ہے. یہ حضرت خولا نے کہا. تو آپ نے پھر تنہائی کا تذکرہ نہیں کیا کہ میں تنہائی بات کر کے نا کہاں انتظام کیا ہے خولا؟ یہ کہا آپ کی بہن کی بیٹی، آپ کی بہن کی، آپ کے بھائی کی بیٹی. میں نے کہا میرے بھائی کی بیٹی کون؟ یہ حضور پوچھ رہے ہیں.
میرے بھائی کی بیٹی کون؟ کہا ابو بکر. اچھا تو ابو بکر میں تو 2 بیٹیاں ہیں, ایک اسماء ہے ایک عائشہ ہے, تو آپ نے کہاں سوچا ہے میرے لیے؟ تو حضرت خولہ نے کہا عائشہ. تو حضور نے فرمایا واہ, یہ کس کے سامنے بات ہو رہی ہے؟ حضرت سودا بیٹھی ہوئی ہے, خولہ بھی ہے, بچیاں بھی ہیں, گھر کا ماحول ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں واہ, میرا عائشہ کے ساتھ کیسے نکاح ہوگا؟ بھائی میرا عائشہ کے ساتھ کیسے نکاح ہوگا؟ حضرت خولہ پوچھ رہے کیوں حضرت, کیوں نہیں ہوگا؟ میں بھی عائشہ کی تو منگنی ہو چکی ہے متم کے یہاں, مکہ مکرمہ میں اعلان ہو گیا تھا کہ حضرت عائشہ کی منگنی ہو گئی متم کے یہاں. اب کسی لڑکی کی کسی جگہ منگنی ہو گئی ہو اور وہاں جا کر توڑوانا, یہ تو ہماری شریعت میں نہیں ہے. تو حضرت خولہ نے کہا کہ حضرت منگنی ہو گئی ہے, سارا مکہ جانتا ہے, متم بھی جانتے ہیں, سب جانتے ہیں, سودا بھی جانتی ہیں, بچے بھی جانتی ہیں کہ وہ عائشہ کا رشتہ طے ہو چکا ہے. لیکن حضرت آپ دعا فرمائیں, آپ کے لیے یہی لڑکی اچھی ہے کمل. آپ نے فرمایا بھی اچھی تو ہے, اس کا تو انکار نہیں, لیکن شریعت کو توڑ کر تو اچھی نہیں ہو سکتی. حضرت آپ اجازت دیں, میں کوشش کروں, لیکن کیا کوشش کرو گے تم؟ جب ایک لڑکی کی کسی جگہ منگنی ہو گئی تو کیا کوشش کرو گے تم؟ تو حضرت خولہ نے کہا کہ حضرت میں ساری ترتیب کر چکی ہوں, آپ فکر نہ کریں, عائشہ کے ساتھ آپ کا انشاءاللہ میں نکاح کراؤں گی. یہ کہہ کر حضرت خولہ باہر نکلی. سامنے ابوبکر کھڑے تھے, اتفاق سے کیا سامنے ابوبکر کھڑے تھے. ابوبکر آپ کی بیٹی کا رشتہ لے کر آئی ہے. کون؟ کہ عائشہ. بھئی عائشہ کا رشتہ تو ہو چکا ہے متم کے یہاں. ہو تو گیا ہے, تو میرے ساتھ چلو. ابوبکر کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر جو متم کے یہاں گئے, اور متم کے یہاں جا کر کہا بھی کہا متم ہاں آؤ, سودا ارے خولہ آؤ, ابوبکر آؤ. ابوبکر بھئی کیسا آنا ہوا؟ ابوبکر نے کہا بھی میری بیٹی کا رشتہ تمہارے یہاں ہوا ہے, اب شادی کی تاریخ واریخ طے کریں تاکہ جو ہے یہ بات کریں. تو وہ متم نے کہا ارے بیگم لیلا کو بلایا, ان کی بیوی, اس کی بیوی کو. یہ مشرک تھے یہ لوگ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں ایک بات کہی تھی, آج اگر متم زندہ ہوتا تو میں سارے مشرکین بدر کو معاف کر دیتا. یہ متم ہے, یہ بدر میں کہا تھا حضور کہ اس کے مجھ پر بہت احسانات ہیں. جب بدر کا قصہ ختم ہو گیا, چونکہ غزوہ طائف سے واپسی کے بعد کوئی مکہ میں داخل نہیں ہو رہا تھا, داخل ہونے نہیں دے رہا تھا حضور کو. یہ متم لے کر آئے تھے. مسلمان تو نہیں ہوئے وہ خیر, لیکن حضور نے کہا اگر وہ زندہ ہوتا اور میں سفارش کرتا میں سب کو معاف کر دیتا. اس کا مجھ پر احسان. اس کا لڑکا تھا یہ جس کی منگنی حضرت عائشہ کے ساتھ ہوئی تھی. تو بلایا, بھئی آئے ہیں ابوبکر آئے ہیں وہ عائشہ کے سلسلے میں. تو وہ عورت جو تھی ان کی وہ ناک میں انگلی ڈال کر, بھئی دیکھو عائشہ بگڑ گئی ہے, یہ ابوبکر بھی بگڑ گیا ہے, یہ خولہ بھی بگڑ گئی ہے, سب بگڑ گئے ہیں. بھئی اگر عائشہ کو ہمارے گھر میں لائیں گے تو ہمارا گھر بھی بگڑ جائے گا, اس لیے میرا تو ارادہ ہے نہیں. تو ابوبکر نے متم سے پوچھا بھئی تمہارا کیا ارادہ ہے؟ بھئی میں تو بیوی کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں. تو فرمایا بہت اچھا. باہر نکل کر حضرت خولہ نے کہا مصیبت ٹلی, اور یہاں اگر حضور کے ساتھ طے ہو گئی بات. اس کو کہتے ہیں اچانک کا خیر. بقیہ تفصیل زندہ رہے تو آئندہ جمعہ سنائیں گے.